دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے دوست ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے مدبر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کے خیال میں وہ کون سے بڑے کام ہیں جو ہمارے ذمے ہیں؟ ہمارے ذمے جو بڑے کام ہیں، غریبوں کا خیال رکھنا، دنیا کی خدمت کرنا، پڑھنا لکھنا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اچھے کام آپ نے بتائے ہیں۔ اور بچوں، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم سب کے سپرد ہے، اور وہ ہے اسلام اور احمدیت کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا اور خدا تعالیٰ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، تاکہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کی عبادت گزار اور اس کی فرما بردار بن جائے۔ اور اس کام کو ہم تبلیغ کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک بھائی نے پاکستان سے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے، تو اب وہ سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فراز احمد ہے اور میں سیالکوٹ میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچے تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی تبلیغ کا شوق ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب۔ اور اب ہم جائیں گے رمشا کے پاس، کیونکہ رمشا نے اس سوال کے جواب کو ڈھونڈا ہے، اور رمشا ہمیں بتائیں گی کہ اس سوال کا جواب کہاں سے ملا۔ جزاک اللہ مدبر بھائی۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم احمدی بچے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا سے ایک مرتبہ ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ ہم بچے کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا نے بچوں کو تبلیغ کرنے کا کیا طریقہ بتایا؟ نہیں پتہ نا؟ آئیے دیکھتے ہیں پیارے آقا کا جواب۔ حضور، میں ایک سوال پوچھ لوں؟ ہم بچے کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بچے کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بچے اچھی اچھی باتیں کریں۔ تم اسکول میں اپنے دوستوں میں شرارتیں نہ کریں، ایسی شرارتیں نہ کریں جس سے دوسروں پہ برا اثر پڑتا ہو۔ ٹیچرز کا بس ادب کریں۔ پھر ٹیچر تم، بہت ساری احمدی لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ احمدی بچے جو ہیں نا، ان کا کریکٹر بڑا اچھا ہے، یہ بہت زیادہ ادب کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کی، اسکول میں لڑتے نہیں، پڑھائی میں بہت اچھے ہیں۔ اس کا اثر پڑتا ہے پھر ٹیچرز پہ بھی اور دوسروں پہ بھی۔ وہ پھر کہتے ہیں تم کون ہو؟ پھر تم بتاؤ ہم احمدی ہیں۔ پھر کہتے ہیں احمدی کون ہوتے ہیں؟ پھر بتاؤ کہ احمدی کیا کہتے ہیں۔ اسلام کی میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا دنیا کی اصلاح کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں کہا اچھی اچھی باتیں کیا کرو۔ اس طرح تبلیغ ہوتی جاتی ہے۔ پھر بڑی ہوگی تو اور تبلیغ کرنا۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنا کردار اچھا بنائیں، استادوں کا احترام کریں، ایسی شرارتیں نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو یا ان پر برا اثر پڑے، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم احمدی بچے ہیں، اور ان کے دلوں میں بھی احمدیت کی خوبصورت تعلیم کو سیکھنے کی جستجو پیدا ہو۔ آئیے بچوں، اب چلتے ہیں واپس ڈاکٹر ببلو و مدبر بھائی کے پاس۔ جزاک اللہ رمشا، آپ نے دوبارہ ہمیں حضور کا جواب ہم تک پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا جواب میں سے یاد رہا؟ مجھے یہ بات یاد رہی ہے کہ بچوں کو دوسروں کے لیے ایک اچھا سا نمونہ بننا چاہیے، یعنی کہ ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے۔ تو وہ اچھی مثال کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ جی، وہ اس طرح کہ اسکول میں وہ
टीचर्स का अदब करें और अच्छी बातें किया करें, किसी के साथ मिलकर कोई बुरी शरारतें ना करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शाबाश। और अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये सवाल हमें भेजा है अजीज़म अहमद अब्दुल्ला ने, और अब ये सवाल देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद अब्दुल्ला है। मैं 8 सालों का हूँ। मैं रबुआ में रहता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसे बात करता है। ये तो बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। आपको पता है अल्लाह ताला का एक नाम है कलीम, यानी वो कलाम करता है, बोलता है। और आपको पता है बहुत से लोगों का ये ख्याल है बच्चों कि अल्लाह ताला अब बोलता नहीं है, सिर्फ पहले बोला करता था, यानी पहले अपने बंदों से बात करता था और अब बात नहीं करता। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आके हम पर ये एहसान किया है कि हमें दोबारा ये तालीम दी है कि अल्लाह ताला अब भी बोलता है जिस तरह के वो पहले बोलता था। और इसी सिलसिले में हमारे दोस्त ज़की और फ़ाते ने भी कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं कि ज़की और फ़ाते को क्या जवाबात मिले हैं। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। ज़की तुम्हें पता है सभा बच्चों ने क्या सवाल भेजा है और उसका जवाब? नहीं भाई, सवाल क्या है? सवाल ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसे बात करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बात भी करता है? जी हाँ, अल्लाह ताला अपने पाक और नेक बंदों से बात भी कर सकता है। और वो कैसे? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। देखो ज़की, अल्लाह ताला के जो है ना बहुत ज़्यादा सारे तरीके होते हैं अपने प्यारों से बात करने के। कभी ख्वाबों के ज़रिए, कभी अपने फरिश्तों के ज़रिए, और कभी अपने प्यारों के दिल में भी बात डाल देता है। और जो अल्लाह ताला के बहुत बहुत प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला जो है ना कभी उनसे खुद भी बात कर लेता है। अच्छा, तो अल्लाह मियाँ मेरे से भी बात कर सकता है? देखो, ये अल्लाह ताला का फैसला है। हमें तो सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छा से अच्छा और नेक बनाए। फिर अल्लाह ताला का फैसला है कि अल्लाह ताला हमें कौन सा इनाम दे और कैसा इनाम दे। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो। ज़की ये देखो, ये तो मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला हमें तोहफा देता है, लेकिन जो अल्लाह ताला का तोहफा होता है वो हमारे छोटे छोटे तोहफों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजूर अनवर ने हमें ये सिखाया है। अच्छा, तो हम सारे आज से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पर फजल और रहम करे। जज़ाकल्लाह फ़ाते, जज़ाकल्लाह ज़की। तो बच्चों, खुदा ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज भी अपने लोगों से बात करता है, जैसे वो पहले बात किया करता था, यानी इल्हाम के ज़रिए, ख्वाबों के ज़रिए और दूसरे इशारों के ज़रिए। और कभी कभी उसकी आवाज़ भी, उसके बहुत प्यारे बंदों को उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आज बहुत मुश्किल सवाल हो गए। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एक बात बताएं कि हमारे बच्चों को ऐसी क्या बात करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए जिससे वो शुरू से ज़हीन हो, और अगर अल्लाह चाहे तो ज़हीन हो और उनके इल्म में इजाफा होता रहे। मुदब्बर भाई, किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए। बचपन से रोज किताब पढ़नी चाहिए। अच्छी अच्छी बच्चों के लिए कहानियों की किताबें होती हैं। कुरान शरीफ के अलावा किसी ना किसी किताब का एक सफ़ा पढ़ना चाहिए। ज़ाकला डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छा ख्याल पेश किया है। और बच्चों, अगर आप ख़ुद अभी नहीं पढ़ सकते तो आप अपने अम्मी अब्बू से कहें कि रोज़ आपको रात को ख़ास तौर पे सोने से पहले कोई एक कहानी सुनाया करें, या कुछ किताब में से, किसी किताब में से कोई एक आध सफ़ा पढ़ के सुनाया करें। और ख़ास तौर पर अम्बिया की कहानियाँ, नबियों की कहानियाँ आप रात को सोने से पहले सुन सकते हैं अपने अम्मी अब्बू से।
اب ہم پروگرام کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یہ سوال ہمیں یہاں جرمنی سے ہی بھیجا گیا ہے عزیزم میر اعتصام احمد نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام میر اعتصام احمد ہے اور میں ڈارمشٹٹ جرمنی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو کب اور کیسے بھی پیغام دیا کہ وہ حضرت امام مہدی ہیں؟ تو یہ تھا میر اعتصام احمد کا سوال، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے سوال سنا؟ جی مدبر بھائی، اور میرا خیال ہے مجھے اس کا جواب معلوم ہے، اور جس نے بھی یہ پروگرام غور سے دیکھا ہوگا اس کو اس سوال کا جواب خود آتا ہوگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ اس سوال کا پچھلے سوال سے گہرا تعلق ہے۔ اچھا جی، تو بچکان آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں اس دنیا میں آئے گا۔ جس طرح عیسائی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح یہودی بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب کے ماننے والے بھی اپنے عقیدے کے مطابق ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم احمدی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کو قائم کیا، یعنی بنایا، اور آپ علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جن کا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کب اور کیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ آپ علیہ السلام امام مہدی ہیں۔ 1882 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماموریت کا پہلا الہام ان الفاظ میں کیا، یعنی تو کہہ دے کہ یقیناً میں مامور کیا گیا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات کے اعلان کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مسیح اور مہدی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور میری آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دوں۔ 1 دسمبر 1888 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کے لیے اشتہار جاری فرمایا، اور 23 مارچ 1889 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لدھیانہ میں حضرت صوفی احمد جان صاحب کے مکان میں پہلی بیعت لی۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس سوال کا پچھلے سوال سے گہرا تعلق تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور انہیں براہ راست کوئی چیز بتاتا ہے اور کوئی پیغام دیتا ہے تو اس کو ہم الہام کہتے ہیں۔ تو یہ تھا بچوں آج کا پروگرام۔ آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح آج بچوں نے ہم سے سوال کیے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا سوال ہو اس کو اپنے امی ابو سے کہہ کے ویڈیو میں بنا کے ہمیں بھیج دیں۔ ویڈیو بناتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ویڈیو یوں نہ ہو بلکہ یوں ہو، یعنی لینڈسکیپ میں موبائل سے ویڈیو بنائیں اور واٹس ایپ پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر بھیج دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج آپ خدا حافظ کہیں گے؟ جی، تو بچکان یہ تھا آج کا پروگرام۔ مدبر بھائی کو اور ڈاکٹر ببلو کو اجازت دیں، اپنا اور اپنے امی ابو کا خیال رکھیں، اور ہمیں اپنا سوال بھیجنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو،
علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.